میلاد کی تمام محافل، مجالس اور جو کچھ بھی میلاد کے موقع پر کیا جاتا ہے اس کی اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو آئیے ہم اپنے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، اپنے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میلاد کیوں منائیں۔ اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خوشی منانے کا حکم اور اجازت خود رب کا قرآن دے رہا ہے۔ اور جس بات کا ذکر قرآن میں ہے اور سرکار کونین کی سنت کے اندر موجود ہے، ظاہر ہے وہ کام ناجائز تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ کام غیر شرعی تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ کام حرام تو نہیں ہو سکتا۔ آئیے رب کا قرآن سماعت کیجیے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ حبیب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو تم کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے فضل کے ملنے پر، اللہ کی رحمت کے عطا ہونے پر رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا کا معنی ہے خوشیاں مناؤ۔ اب سوال یہ ہے، اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایک انسان پر جو بھی رب کی بارگاہ سے کرم نوازی ہوتی ہے، مہربانی اور عطا ہوتی ہے، اس لیے فضل خداوندی کہا جاتا ہے، چاہے اولاد کی صورت میں، مال و اسباب کی صورت میں، اور چاہے کسی اور انداز میں انسان عمرے پہ چلا جائے، حج پہ چلا جائے، نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، دین کی سمجھ عطا ہو جائے، یہ تمام چیزیں فضل خداوندی ان کو شمار کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت شمار کی جاتی ہے۔ جب ہر عطا کو، ہر اللہ کے انعام کو، ہر اللہ کے احسان کو، ہر اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے کرم کو فضل خداوندی کہا جاتا ہے، رحمت کہا جاتا ہے، تو احباب گرامی قدر، جن کے صدقے ہر فضل ملا ہے، ہر کرم نصیب ہوا ہے، ہر نعمت ملی ہے، ہر عطا ہوئی اللہ کی، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے صدقے اللہ نے کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے، نوازش کی ہے، عطا فرمائی ہے۔ وہ سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی حضور کی ذات ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہر فضل پر، ہر رحمت پر خوشی مناؤ۔ تو جب سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے، وہ ذات رسالت مآب کی صورت میں ملا ہے، تو پھر حضور کی آمد پر اور سرکار کی تشریف آوری پر اور سرکار کے میلاد پر خوشی منانا کیوں جائز نہیں ہوگا، اور کیوں یہ کام اچھا نہیں ہوگا؟ تو ثابت کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے فضل پر اور رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم خود اللہ کی بارگاہ سے دیا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو صرف میلاد پر یاد آتا ہے کہ یہ کام سرکار نے نہیں کیا، یا یہ کام صحابہ نے کیا۔ ایسی پوسٹیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، ایسے لوگ بھی ملتے ہیں آپ کو۔ یہ صرف لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ ایسے کام جو باعث برکت ہیں، سعادت کا باعث ہیں، ہزارہا فوائد ہیں، میلاد کے پروگرام، میلاد کے جلسے جو ہزارہا برکات اور حسنات کا موجب ہیں، کون ان سے انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ صرف عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے
اور ان کے دلوں سے اپنے نبی کی محبت کو نکالنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں۔ حالانکہ کئی ایسے کام جن سے سرکار نے منع کیا ہے، لیکن امت ان کو کرتے جا رہی ہے، لوگ ان میں مصروف ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ مثلا بچوں کی برتھ ڈے منانا، پیدائش کا دن منانا، اپنے قائدین کا یوم پیدائش منانا، اور اس کے موقع پر کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لائٹنگ کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ایک جشن کا سماں بھی ہوتا ہے۔ بچوں کی برتھ ڈے پر، اپنے قائدین اور لیڈروں کے یوم پیدائش پر مبارکیں دی جاتی ہیں۔ صحابہ کے ایام، اہل بیت کے جلوس اور دیگر مواقع پر جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی، ریلیاں بھی، سارے کام ہوتے ہیں کہ جب میلاد کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر سوال جنم لیتے ہیں، یہ کام کب سرکار نے کیا، کب حضور کے صحابہ نے کیا، کب انہوں نے یہ کام کیے؟ حالانکہ شادی کے موقع پر ہم کتنی خرافات کرتے ہیں، اور کتنے لاو و لاب کے پروگرام کرتے ہیں، اور کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ یاد نہیں آیا کسی نے یہ کہا ہو کہ شادی کے پروگرام پر ناچ ہو رہا ہے، گانے باجے ہیں، ڈول بجائے جا رہے ہیں، ڈانس پارٹیاں ہیں، شراب و کباب کی محفلیں ہیں۔ کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا یہ کام تو ناجائز ہیں، یہ تو حرام ہے، اور ہمیں اس شادی پر نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہاں پر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم شریک بھی ہوتے ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، محظوظ بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا ہم ان کاموں کو روکنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم سب اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن جو ہی میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے سوالات، شکوک، شبہات، اعتراضات، سوالات جنم لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، بینر لگانا، لائٹنگ کرنا، گلیوں کو سجانا، محلوں کو صاف کرنا، یہ ساری چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تعظیم نبی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم جھنڈیاں لگا کر حضور کی تعظیم کر رہے ہیں، جھنڈے لگا کے سرکار کی تعظیم کر رہے ہیں، حضور کی آمد کے موقع پر اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی کام بھی ناجائز، حرام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نصیب والے سرکار کے ذکر کی محفلیں، مجلسیں سجاتے ہیں، اور سوال کرنے والے سوال کرتے رہ جاتے ہیں ہم میلاد کیوں منائیں؟ اگر یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم گلی گلی آقا کریم کی عظمتوں کا اعلان کیوں نہ کریں؟ ہم گلی گلی حضور کے ذکر کا اظہار کیوں نہ کریں؟ ہم حضور کی عظمتوں کا، کمالات کا، اوصاف کا، معجزات کا، حضور کے بچپن کا، جوانی کا، بعثت کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اتنے شان والے آقا، اتنے مہربان آقا، تو ان کی یاد کے اندر محافل و مجالس کا انعقاد کیوں نہ کریں، جن کا ذکر، جن کی یاد، جن کی تعریف و توصیف، اور جن کی نعت اور درود و سلام قرب خداوندی کا اور قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، اور جن کا ذکر کرنے سے، یاد کرنے سے، تعریف کرنے سے، توصیف کرنے سے خود ذکر کرنے والا بلند ہو جاتا ہے، خود ذکر کرنے والے کو شان مل جاتی ہے۔ ہم ان کا میلاد کیوں نہ منائیں جن کی محبت اور غلامی انسان کو زوال سے نکال کر عروج عطا کرتی ہے، بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس محبوب کریم کا ہم میلاد کیوں نہ منائیں جن کے دم قدم سے ساری کائنات کی رونقیں ہیں،
ساری کائنات کی بہاریں ہیں، ساری کائنات کی خوشیاں ہیں، جن کے دم قدم سے، جن کے صدقے ہمیں اللہ کی طرف سے ہر نعمت، ہر مرتبہ، ہر انعام ملا ہے، ان کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ سوال کرنے والوں سے جو کہیں ہم میلاد کیوں منائیں، اس کا جواب ہم یہ دیں، ہم میلاد کیوں نہ منائیں، یہ سوال ہے۔ جن کی وجہ سے امت پر اتنے احسان ہیں اللہ کے کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، چند احسانات کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ ہم ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سرکار کے میلاد کے تمام پروگراموں کے اندر شریک ہوں اور اس کو اپنے لیے باعث برکت، باعث سعادت سمجھتے ہوئے ان پروگراموں کے اندر شریک ہوں۔ ایک احسان جو حضور کے صدقے اس امت پر ہوا، ایک پہلا احسان، یہ امت بہترین امت ہے، ساری امتوں سے افضل و اعلیٰ امت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس امت کو خیر الامم ہونے کا لقب کیوں ملا ہے؟ یہ نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، لیکن کس کے صدقے یہ کرم ہوا ہے؟ یہ حضور رحمت کونین کی آمد کا صدقہ ہی ہے کہ اس امت کو یہ مقام ملا ہے کہ سابقہ ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ ٹھہری ہے۔ تو یہ حضور کے صدقے ہوا ہے، سرکار تشریف لائے، آمد مصطفیٰ ہوئی، سرکار کا میلاد ہوا، تب اللہ نے اس امت کو افضل کیا، اعلیٰ کیا اور سب سے بلند و بالا کیا۔ یہ حضور کے صدقے اللہ نے اس امت پہ کرم نوازی فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کیا میری امت سے افضل بھی کوئی امت ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کیا میری امت سے افضل بھی امت کوئی ہے جس پر تو نے من و سلوہ کا نزول کیا ہو، سمندر میں راستے بنائے ہوں، جس پر بادلوں کا سایہ کیا ہو؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے کلیم، میرے نبی کی امت سب امتوں سے افضل ہے، آخری نبی کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جتنے تنہا میں نے اس امت کو شان عطا کی ہیں، اتنی پہلے ساری امتوں کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اس امت کا اعزاز، اس کو مقام، خصوصیت اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک پھر مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ ہمیں اپنے نبی کا امتی ہونے پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کریم کا امتی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مالک مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، ان کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مالک پھر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اتنی اعلیٰ امت، اتنے شان والے نبی، اگر اس امت کا نبی نہیں بنانا تو پھر اس نبی کا امتی مجھے بنا دے۔ اور یہ امت سب سے اعلیٰ، اور یہ کس کے صدقے احسان ہوا ہے؟ آمنہ کے لال، دو جہاں کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی یہ کرم ہوا ہے کہ اس امت کو یہ شان اور مقام نصیب ہوا ہے۔ عبادات کے اندر بھی اس امت کو شان ملی، خصوصیت نصیب ہوئی ہے۔ شاہ عبدالحق فرماتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ غنیمتوں کا مال پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کے لیے غنیمتوں کے مال کو حلال کر دیا۔ اللہ نے ساری روئے زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ اگر پانی میسر نہیں ہے، تیمم کرنے کے لیے اللہ نے ساری زمین کی مٹی کو پاک کر دیا، اس مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پاک بنا دیا اس مٹی کو اس امت کے لیے، اور یہ کرم کس کے صدقے ہوا؟ سرکار دو جہاں کے صدقے، جن کی آمد ہوئی تو اللہ نے یہ کرم نوازی ہم پہ فرمائی۔ اور ایک خصوصیت اس امت کو یہ حاصل ہوئی سرکار کے صدقے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، میری امت آئے گی تو میں ان کو وضو کے اعضاء کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ اعضائے وضو ہیں
قیامت کے روز چمک رہے ہوں گے، پیشانی چمک رہی ہوگی، چہرے پہ چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت آئے گی تو چہرے کی چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ تو یہ خصوصیت بھی پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی، چہرے کی چمک، چہرے کی تابانی جو اللہ نے عطا فرمائی وہ صرف اس امت کے حصے میں آئی۔ تو یہ کرم، یہ احسان اور یہ مہربانی بھی کس کے صدقے ہوئی ہے؟ سرکار کے صدقے ہوئی ہے۔ ایک لمبی تفصیل ہے کہ حضور کے صدقے ہم پر کیا کیا کرم نہیں ہوئے، حضور کے صدقے ہم پر اللہ کی کتنی مہربانیاں ہوئی ہیں، اور پھر بھی امتی یہ کہے کہ ہم میلاد کیوں منائیں، ہم حضور کا ذکر کیوں کریں۔ ظاہر ہے میلاد کے پروگراموں کے اندر چاہے وہ جلسہ ہے، جلوس ہے، ریلیاں ہیں، کچھ بھی ہے، وہاں پر حضور کا ذکر ہی ہے، سرکار کی یاد ہے، درود پاک ہے، نعتیں ہیں حضور کی، حضور کے کمالات و اوصاف کا بیان ہے۔ یہ ساری چیزیں قرب خداوندی کا اور قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم میلاد کیوں منائیں، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم میلاد کیوں نہ منائیں۔ حضور کے صدقے اتنے کرم، اتنی مہربانیاں، اور پھر ہم میلاد بھی نہ منا سکیں، حضور کا ذکر بھی نہ کر سکیں، حضور کی یاد بھی نہ کر سکیں۔